اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پیارے پاکستان کے باسیوں، آج میں کافی عرصے بعد ایک آڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی ریاست کے بنیاد کے ساتھ ہے، اور یہ میرا دو ٹوک موقف آئین کے حوالے سے ہے۔ میں محبوب علی یہ ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ میرا آئین صرف اللہ کی آخری وحی قرآن ہے، اور نظام کے اعتبار سے قرآن کل ہے۔ میرے پیارے پاکستان کا ہر انتظامی حکم قرآن سے اخذ ہونا تھا، قرآن سے اخذ کرنا تھا، اور یہ عمل کرنا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں جو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ہر شخص کو کہ اگر اس میں رتی برابر بھی کوئی بات ایسی کر سکے جس سے میری اس بات کی تردید ہو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے پاکستان کا ہر انتظامی حکم قرآن سے اخذ ہونا تھا، کیونکہ قرآن نظام کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، تمام انتظامی، یہ میں صرف نام لے رہا ہوں، معاشرت، اقتصادیات، معاشیات، معاشرت، دفاع، خارجہ، سب، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب قوانین، انتظامی قوانین قرآن سے اخذ کرنے تھے۔ لیکن ہم پر 74 سال سے مسلط انگریز کی ابلیسی خبیث خنزیر کتوں نے، یہ اس سے بھی غلیظ ہیں، میرے پاس اور نام نہیں ہے، اتنی مکار اور گھناؤنی چالیں چلی کہ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی آج تک کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی آخری وحی ہے قرآن، اور قرآن کل ہے نظاموں کے اعتبار سے۔ اس کل کو بڑی چالاکی کے ساتھ، اپنی بکواسیات کے ساتھ ایک جز کے طور پر شامل کیا گیا۔ اور جز بنا کر ایسی اس میں چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی گئی، داخل کی گئی، کہ اس کی بنا پر کل کو جز بھی بنایا گیا اور اس کو ثانوی ترین سطح پر لے گئے۔ اور جب ثانوی ترین سطح پر لے گئے تو ریاست کی اس بنیاد سے منکر ہو گئے، اور نئی چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن آپ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ تھا یا کسی اور نام پہ تھا۔
یہ اسلامی ریاست تھی یا یہ کنجروں کی ریاست بنی تھی؟ انہوں نے کنجروں نے بنایا تھا یا اس کو مسلمانوں نے بنایا تھا؟ ہندوؤں سے کنجر علادہ ہوئے تھے یا مسلمان علادہ ہوئے تھے؟ لیکن انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کا نظام حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی ہمارے آئین کا، پاکستان کے بنیادی آئین کا تعلق ہی نہیں نظام حکومت سے، نظام ریاست سے، نظام سیاست سے، جو کہ قرآن ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے ڈھونگ رچائے گئے کہ اگر آپ دیکھیں تو چالاکی اور مکاری کی کیا چیزیں، کیا طریقے اپنائے گئے، کیا تماشے بنائے گئے۔ یعنی آئین سن 1973 میں انہوں نے شروع میں کہہ دیا صرف ایک ڈھونگ کے لیے، جیسا کہ کل عالم پر صرف خدائے قادر مطلق کی حاکمیت ہے، شک کوئی نہیں ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجوزہ اختیارات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال پاکستانی عوام کے پاس ایک مقدس امانت کی طرح ہے۔ یہ بات کر کے اور ساتھ یہ بات کر کے کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا اور قرارداد مقاصد میں دیے گئے اصولوں اور شقوں کو دستور کا مؤثر حصہ بنا دیا گیا ہے، یہ اسی طرح لاگو ہوں گے۔ لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو پالیسی اصول ہیں ایک قسم کے، آئین تو انہوں نے کچھ اور بنایا ہوا ہے۔ اور بڑی چلاکی سے انہوں نے بات کی کہ پالیسی کے اصول جو ہے نا وہ لچکدار ہوتے ہیں، انہیں ابدی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی نئے تقاضوں کے سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ یہ کتنا بڑا چکر ہے! یعنی قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جہاز نہیں بنا سکتے؟ قرآن تو کہتا ہوا ہے فکرون فی خلق السماوات والارض، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سفر و آرام کے لیے سہولیات بنانا، اچھا کرنا نیکی ہے۔ صفائی کرنا، صفائی کے لیے آپ جھاڑو استعمال کریں، آپ مشین استعمال کریں، مشین سے منع تو نہیں ہے، اصل کام تو صفائی ہے۔ تو نہیں، کیا کون سی چیز بدلی ہے؟ انسان کی 4 ٹانگیں نکل رہی ہیں، یا انسان ابھی جب کھاتا ہے تو سونا نکلتا ہے اس سے، تو اب مجبور ہیں کہ کوئی چیز چینج کرنی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ نجاست تھی، اب سونا نکل رہا ہے تو اب تو نجاست نہ ہو گئی۔ کون سی چیز ہے؟ نئے تقاضوں کے سانچے میں کیا ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ کیسے، کیا چیز کمی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے تقاضوں کے؟ وہاں کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ جیسے کوئی، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ مولوی کو تو آپ لوگ خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کے الٹی سیدھی چیزوں میں مسلمان کو ڈالا ہوا ہے، اصل سے تو ہٹا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ پالیسی کے اصول آئندہ نسلوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تبدیلی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے، جن کی آنچلوں کی حفاظت کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، آپ ان کو لا کر اپنی بیٹیوں اور ہماری بچیوں کو جو ہے نا اپنے سامنے جو ہے نا نچوانا شروع کر دیں، نغموں کے اس پہ نام لے کر۔ یہ تبدیلی یا نئے اصول یہ ہیں، یہ ہم مجبور ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے، اس طرح کریں گے ہم۔ تو یہ تو دور جاہلیت کے، یہ تو صدیوں سے جب تک عورت اور مرد ہیں، مرد غیر عورت کو نچوانا چاہتا ہے، یہ تو شروع سے ہے، یہ کوئی آپ نے نئی چیزیں ایجاد کی ہے کہ 1400-1500 سال پہلے یہ چیز نہیں نچتی تھی کیا؟ تو آپ نے کوئی نئی کیا چیز کر لی ہے؟ وہی کام کر رہے ہیں دور جاہلیت والا،
خبیثوں کی طرح سامنے بیٹھ کے تو چھوٹی سی بچی سے نغمے کے نام پہ جو ہے نا اس کو آپ جھوم رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے گا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا جو ہے نا محبت آ رہی ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے, ایک گیم ہے. لوگ کہتے ہیں سازش کوئی نہیں ہے, سازش کوئی, سازش کیوں کوئی نہیں ہے؟ سازشوں پہ لوگوں نے پورے ملک توڑ دیے, آپ کہتے ہو سازش نہیں ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. یہ شروع اس طرح 1949 سے شروع کر دی انہوں نے. مارچ 1949 میں دستور سازی کے لیے جو ہے نا آئین ساز اسمبلی نے کام شروع کر دیا. آئین موجود ہے, آئین سازی کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا. قانون کے لیے کام نہیں شروع کر رہے کہ قانون ابھی ایک ذیلیو ہونا چاہیے, ایک جو ہے نا وہ اپر وہ ہونا چاہیے, ایک لوور وہ ہونا چاہیے. یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو 2 دن کا کام ہے. لیکن انہوں نے اصل میں عوام کی خدمت کے لیے کام نہیں کرنا تھا, تماشے لگانے تھے. ایک اسمبلی, ایک سینٹ ہونی چاہیے, ایک یہ ہونی چاہیے. سارے ڈاکو مل کر 500-600 ڈاکو ملک میں سے سلیکٹ کر کے اس اصول پہ کہ لچک ہوتا ہے اس میں, وہ جناب شراب کو ڈال رہے ہیں. یہ تقاضے ہیں, نہیں تقاضے ہیں. شراب پہلے نہیں تھی کیا؟ اور بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا, چین ہم سے آگے نکل گیا, ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا. مگر یہ کہتے ہیں کہنا نہیں ہے تاکہ ہم بیٹھے نہیں اسی طرح کھاتے نہیں اس کو. سن 1949 کے بعد بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ 28 ستمبر سن 1950 کو آئین ساز اسمبلی میں پیش کی گئی. یہ سارا وہی پروسیس ہے. ایک جو ہے نا 1 کلومیٹر کے فاصلے کو جو ہے نا وہ 1000 کلومیٹر لمبا کرنے کے چکر میں, بس صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے بہت سی ترمیمات کے ساتھ 22 دسمبر سن 1952 کو اسمبلی میں پیش کی تاکہ اختلافی حلقے بھی اس سے اتفاق کر سکیں. اب یہ خواہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس پہ کوئی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. اگر نیتیں ٹھیک تھی, اگر لوگ ہمارے تھے, وہ تو لوگ ہمارے نہیں تھے, کہیں اور سے کہیں سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں, کہیں اور سے سب کچھ ہو رہا تھا. نہ عوام کے لیے ہو رہا تھا, نہ عوام میں سے ہو رہا تھا, اور نہ ہی اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا تھا. کسی اور کی سامراجی کے لگے ہوئے. اور یہ کرواتے کون تھے؟ یہ ابلیسی گماشتے ڈگلس ڈیوڈ گریسی اور فرینک والٹر میسروی کی بنیاد کے اندر ہمارے زہر بھرے ہوئے انہوں نے. 16 اپریل, اب خود دیکھیں ذرا, یہ 1953 کو گورنر جنرل نے خواجہ ناظم الدین کی کابینہ کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سن 1935 کی دفعہ 10 کے تحت برخاست کر دیا. ہمیں نہیں پتا خواجہ ناظم الدین ٹھیک تھا یا نہیں تھا, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ پروسیس تھا ڈسٹرب کرنے کا. اور محمد علی بوگرا جو امریکہ میں سفیر تھے, اس کو لایا کا وزارت بنا. کیوں بھائی؟ وہ فوراً جاہل ہو گیا. اور پھر آئین کا بل 9 جنوری سن 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا. 29 فروری 1956 کو مسودہ دستور پاس ہو گیا. 2 مارچ سن 1956 کو بل گورنر جنرل کی منظوری کے لیے بھیجا گیا اور 23 مارچ 1956 سے دستور نافذ ہو گیا, جس کی روح سے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. دستور بنا تو قوم نے سوچا کہ شاید سیاہ رات کٹ گئی, ختم ہو گئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. لیکن ابھی وہ 2 ہی برس گزرے کہ قوم ایک بار پھر نہ پڑا اور ملک کو پھر اسی راہ پر کھڑا کیا جسے اس نے بمشکل سے سن 1947 سے 56 تک طے کیا تھا. اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے مطلب بندہ 1956 کا آئین سارا پڑھے ان کے لیے. تو آئین تو موجود تھا, صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے
انگریز وہاں سے امریکہ اور انگریز ہی تھا نا، برطانیہ سے گیا تھا نا، یہ سارے وہاں گئے، سارے ڈاکو خبیث امریکہ گئے تھے نا، امریکہ بنایا تھا انہوں نے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے صرف جنگیں کی ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ جنگ کرتے ہیں، ان کو صرف جنگ آتی ہے، خود جو کرتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات، یہ امریت، یہ جمہوریت کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے۔ جہاں پہ امریکہ کو امریت پسند ہوتی ہے وہاں پہ گڈ امریت ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ امریت اس کے لیے کام نہیں کرتی وہاں پہ وہ امریت بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ یہ سب ایک ڈھونگ ہے، حالانکہ جمہوریت بھی امریت ہے۔ ایک بھیڑیا اور ساتھ پورا 200-250 بھیڑیے اور ہوتے ہیں، اور بس کھائی جا رہے ہوتے ہیں قوم کو۔ اس سے بڑی امریت ایک عامل ہی، یہ ایک عامل ہوتا ہے، نیچے اس کے سارے وہی ہوتے ہیں نا چلے، تو ایک فوجی کے ساتھ بھی، عامل کے ساتھ بھی اس طرح یہ ہوتا ہے، اس کی نہ عقل، جو نیچے ہوتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں بند، دماغ بند، کان بند، بس وہ اشارہ کرتا ہے، وہ ادھر پاگلوں کی طرح 20-20 25-25 ہزار 30 ہزار روپے کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، استعفیٰ تو دے سکتے ہو نا، اللہ اور ہزاروں راستے کھول دیتا ہے، مگر نہیں۔ اسی طرح یہ تو جمہوریت امریت کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف، اور میں مجبور ہوں 73 کے آئین کو ماننے کا، کیونکہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں اس کو ماننے پہ مجبور ہوں، کیونکہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں کسی اور ملک میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کی بہتر کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ سمت درست ہو جائے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ میرے پاس کچھ ایسا ہے، نہ میں کوئی اتنا بڑا تعلیم یافتہ ہوں کہ میں کہوں یار مجھے جو ہے نا کوئی وہ کر دو۔ یہ تو غصے میں کہتا ہوں کہ یار یہ تم لوگ کر رہے ہیں اتنے بڑے جاہل ہو، اتنے بڑی ڈگریوں کے ساتھ، تو پھر تم ہٹ جاؤ۔ لیکن اصل میں بات ہے نیت کی، نیت سے فطور ہے، نیتی غلط ہے، نیتی ذاتی مفاد ہے، اور کفر کا نفاذ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ورنہ قرآن بہترین آئین تھا، اور ہے اور رہے گا، لیکن میں اور یہ 23-24 کروڑ عوام، یہ 1973 یا جو بھی یہ کریں، جو بھی یہ سارے ڈاکو پھریں مل کے، ترمیم آ گئی، تو آئین میں کیسے ترمیم آ گئی بھائی؟ تم نے کوئی بنایا کہ ادھر سے جو ہے نا زمین میں گھستے ہیں تو امریکہ میں نکل آتے ہو تم لوگ، جو تمہیں نئی کوئی قانون سازی چاہیے، نئے طریقے بنانے کی؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، صرف اپنی ذاتی، اپنے پیٹ پوجا کر رہے ہیں، اپنی اجارہ داری بنا رہے ہیں، اپنے پیسہ بنا رہے ہیں، لوگ بھیڑیوں کی طرح چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے، یہ گدھ ہیں گدھ۔ تو میرا آئین صرف اور صرف اللہ کی آخری وحی قرآن ہے، اور بہتر ہے کہ یہ قوم اس طرف واپس آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر 1956 میں ایک آئین بن سکتا ہے، پھر 1962 میں ایک چیز بن سکتی ہے، جب 1973 میں پھر تیسری چیز بن سکتی ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کر سارے قرآن کو اپنا آئین بنا لیں، اور یہ سارے ڈاکوؤں کو یہاں سے ہٹائیں، اگر اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو مجبوراً ہمیں 73 کا آئین تو ماننا ہے، اس سے ہم کہاں جائیں؟ کہ ہم تو امریکہ کا ٹکٹ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔